اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ روایت میں ہے کہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا، بہت زیادہ خطرناک۔ تفسیر علی ابن ابراہیم کے اندر روایت ہے کہ اس دن انسان جو کھڑا ہوا ہوگا سوال جواب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے، تو اس کے بدن سے اتنا پسینہ، اتنا پانی نکلے گا کہ وہ اس سے پریشان ہوگا، اور پریشان ہو کے یہ کہے گا کہ پروردگارا جلدی میرا حساب کر، جلدی میرا حساب کتاب کر، جلدی کر، چاہے جہنم میں جانا ہے چاہے جنت میں جانا ہے، لیکن خدا ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اور انسان یہ امید رکھے گا کہ شاید جو اگلی جگہ ہوگی وہ اس سے بہتر ہوگی۔ روایت مفصل ہے، کچھ جگہوں پر جہاں پر شدید انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوگا، وہاں پر ہماری عبادتیں آ کر ہماری بھوک کو، ہماری پیاس کو ہمیں اس سے بچائے گی۔ یعنی جو ہم نے عبادت کی ہے، جو ہم نے نمازیں پڑھی ہے یا روزے رکھے ہیں یا کوئی نیک اعمال، نیک کام کیے ہیں، تو اس حالت میں یہ عبادت اس کو بچائے گی۔ اب عزیزان محترم، یہ نماز یا یہ عبادت یا روزہ ہمیں کیسے بچائے گا؟ اب یہ عبادت کوئی مخلوق ہے، کوئی باڈی ہے؟ عزیزان محترم، قیامت میں تجسم امان ہوگا۔ تجسم یعنی جسم، یعنی یہ جو باڈی ہے نا، بیسیکلی یہ جسم ہے، اس کو سپیس چاہیے، اس کو ایک جگہ چاہیے اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ اب یہ جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، قیامت میں وہ اعمال ایک باڈی بن کر آ جائے گا، اور اس کے لیے قرآن کی جو آیت ہے نا وہ اس طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30، کہ جو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اس میں عزیزان محترم یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی کہ اس دن کو یاد کرو کہ جب نفس اپنے نیک اعمال کو بھی ظاہر کرے گا اور بد اعمال کو بھی ظاہر کرے گا۔ عزیزو، اس کی تفسیر میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جو اعمال ہوگا نا ہمارا، وہ ایک سالڈ فارم میں آ جائے گا۔ تو قیامت میں جہاں پر انسان مشکل کے اندر، پریشانی میں، بھوک اور پیاس میں ہوگا، وہاں یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ ہماری ہر عبادتیں آ کر ہمیں بچائے گی۔ یعنی جو ہم نے نیکیاں کی ہیں نا وہ مجسم ہوگی۔ اس دن خدا دنوں کو بھی مجسم کرے گا، ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو مجسم کرے گا، یعنی ایک شکل میں، ایک جسم میں، ایک باڈی کی شیپ میں اس کو بنا دے گا۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ انسان کو مختلف مقام پہ جو نماز ہے، جیسے فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز ظہرین ہے، یہ ساری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، نماز شب ہے، پھر لیلۃ الرغائب کی جو نماز ہے، یعنی یہ جو نماز ہے وہ ایک خوبصورت حسین چہرہ کے ہمیں قبر میں بچائے گی،
ہمیں قیامت میں بچائے گی۔ اسی طرح ہر عمل جو ہم کر رہے اگر اچھا ہوگا تو بھی ہمیں بچائے گا، اور اگر برا ہوگا تو وہاں ظاہر ہو جائے گا، یعنی برا عمل وہاں مجسم ہوگا۔ اگر ہم نے برائی کی ہے، اگر گناہ کیا ہے، تو ہمارے خلاف ہمارے اعضاء تو گواہی دے گی ہی دے گی، لیکن ہمارے بد اعمال بھی وہاں مجسم ہوں گے۔ اگر ابھی ہم کچھ کرتے ہیں زندگی میں، وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ یہاں سے کسی اور اسٹیٹ میں، کسی اور جگہ میں شفٹ ہو رہا ہے، سیف ہو رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے نا، اور پھر اگر ہم دوسرے ملک میں جائیں، کہیں ہم ٹریول کر کے جائیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہاں کریڈٹ کارڈ لے کے جاتے ہیں کہ اس کو دوسرے ملک میں جا کے کیش کریں، یعنی جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہم یہاں سبمٹ کرتے اور وہاں دوسرے ملک میں وہاں وہ کیش سالڈ فارم میں ہم اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہیں، چیزیں خرید سکتے ہیں۔ خوب، قیامت جو ہے نا، عالم برزخ جو ہے وہ ایسے ہی ہے، میں جو بھی عمل کر رہی ہوں وہ ادھر کنورٹ ہو رہا ہے۔ ابھی اگر میں نے اچھا عمل کیا ہے، فار ایگزامپل میں نے کسی ضعیف کی ہیلپ کر دی، یا اگر میں راستے سے گزر رہی ہوں، کوئی بہت بڑا پتھر پڑا ہے، اگر میں نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، تو یہ نیکی اس عالم میں چلی جائیں گی اور ایک خوبصورت، ایک حسین شکل بن جائیں گی۔ لیکن اگر یہی پر میں نے اگر کسی کو نقصان دیا، کسی کے بارے میں کچھ غلط جملہ کہہ دیا، یہ وہاں شفٹ ہو جائے گا، اور یہ سیئات میں، یہ گناہ میں ایک الگ چیز بن جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں سے جانے کا معاملہ اور وہاں کا معاملہ جوائنٹ ہے۔ اب یہی نا، اب میں دن میں کتنی نیکیاں کرتی ہوں، کتنی نیکیاں توڑ دیتی ہوں۔ انسان ہر دفعہ یہی کر رہا ہے، ہر وقت یہی کر رہا ہے، صبح سے شام تک اس کی جنگ یہی ہے، نیکیاں کرتے ہیں، پھر غیبت کر کے، یا کسی کے بارے میں برے الفاظ بول کے، یا کسی کے بارے میں چگل خوری کر کے اس نیکیوں کو ختم کر دیتے۔ پورا دن ہماری جنگ اسی سے ہے، نیکیاں کرنا، اس کو توڑ دینا۔ لیکن عزیزان محترم، خدا کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ خدا کہتا ہے اگر تم برائی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اگر تم استغفار کرتے ہو نا، توبہ کرتے ہو نا، تو نہ صرف میں تمہاری جو برائی ہے، یعنی جو بری چیزیں ہیں، جو گناہ تم نے کیے ہیں، میں اس کو ختم کر دوں گا، بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یعنی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا خدا۔ یہ خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ جو غلطی ہوئی ہے، ایک تو چلے معاف ہو جائے، اور دوسری یہ کہ وہ گناہ نیکی میں بدل جائیں گے۔ تو عزیزو، اب ہم نے کوشش کرنی ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں، تاکہ وہاں ہمیں کچھ اچھا ملے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں ہم نے خدا کے سامنے ذلیل ہونا پڑے،